کبھی سوچا ہے کہ سونے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا کیسے خاندانوں میں خوشی اور غم دونوں لا سکتا ہے؟ آج ہم ابراہیم چلیس کے ایک بہت ہی دلچسپ مضمون زیور کا چکر کی گہرائی میں اتریں گے۔ یہ صرف زیورات کی بات نہیں، بلکہ یہ ہمارے معاشرے کا وہ آئینہ ہے جس میں ہمیں اپنی سوچ، ہماری معیشت اور یہاں تک کہ ہماری نفسیات بھی نظر آتی ہے۔ تو آئیے اس سفر کو شروع کرتے ہیں۔ مضمون شروع ہی ایک سوال سے ہوتا ہے، کیا زیور بس سجنے سنورنے کی ایک چیز ہے، یا پھر اس کا ہماری زندگیوں میں کوئی اس سے بھی گہرا کردار ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو اس پورے تجزیے کی بنیاد ہے۔ تو آئیے مل کر اس کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ تو اس تجزیے میں ہم سب سے پہلے ایک دلچسپ غلط فہمی کی کہانی سنیں گے، پھر دیکھیں گے کہ زیور سے جڑے سماجی مسئلے کیا ہیں۔ اس کے بعد ہم مردہ روپے کے معاشی تصور کو سمجھیں گے، یہ بھی دیکھیں گے کہ ہماری زبان پر سونے کا کیا اثر ہے، اور آخر میں ایک بہت ہی خوبصورت شاعرانہ نتیجے پر پہنچیں گے۔ ابراہیم جلیس بات کو شروع کرتے ہیں ایک ذاتی قصے سے۔ سننے میں تو یہ ایک معمولی سا واقعہ لگے گا، لیکن اس کی گہرائی آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گی۔ وہ ہمیں ایک عام سے گھر کے منظر میں لے جاتے ہیں، جہاں طنز اور حقیقت آپس میں ایسے گھل مل جاتے ہیں کہ الگ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا منظر ہے جو شاید ہم میں سے بہت سوں کے لیے جانا پہچانا ہو۔ ذرا تصور کیجئے، صبح کا وقت ہے، ایک شوہر اٹھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ وہ پریشان ہو کر وجہ پوچھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بیوی نے خواب میں اپنی سونے کی بالی کھو دی ہے۔ اب شوہر کا ذہن فوراً ایک ہی طرف جاتا ہے، لیکن کیا وہ صحیح سوچ رہا ہے؟ اور یہیں آتا ہے کہانی کا اصل ٹویسٹ۔ شوہر کو لگتا ہے کہ یہ آنسو سونے کے لیے بہہ رہے ہیں، شاید کسی نئے زیور کی فرمائش ہے، لیکن اصل حقیقت، وہ تو پڑوس میں ایک نوجوان کی موت پر رو رہی تھی۔ دیکھنے میں یہ ایک چھوٹی سی غلط فہمی ہے، لیکن دراصل یہ ہمارے معاشرے کی سوچ پر ایک گہرا طنز ہے، جہاں ہم اکثر انسانی جذبات سے زیادہ چیزوں کو اہمیت دے بیٹھتے ہیں۔ اب اس ذاتی قصے سے نکل کر جلیس بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور زیورات کے خلاف اپنے معاشرتی دلائل پیش کرتے ہیں۔ جلیس یہاں طنز کے تیر چلاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھی یہ زیور پہننا تو سیدھا سیدھا کانوں کو خطرے میں ڈالنا ہے، یہ چوروں کے لیے کھلی دعوت ہے۔ یہی چیز سسرال میں سماجی دباؤ اور گھروں میں لڑائی جھگڑوں کی جڑ بنتی ہے۔ مطلب ان کے نزدیک یہ کوئی خوبصورتی نہیں، بلکہ غیر ضروری بوجھ ہے جسے عورتیں اٹھائے پھرتی ہیں۔ اب آتے ہیں مصنف کی سب سے طاقتور اور شاید سب سے چونکا دینے والی دلیل پر، ایک ایسا معاشی تصور جسے وہ مردہ روپیہ یا ڈیڈ منی کا نام دیتے ہیں۔ تو آخر یہ مردہ روپیہ ہے کیا بلا؟ سیدھے لفظوں میں یہ وہ پیسہ ہے جو زیورات کی شکل میں تجوریوں اور لاکرز میں قید پڑا ہے۔ یہ دولت نسل در نسل منتقل تو ہوتی ہے، لیکن کبھی بھی معاشیت کے بہاؤ میں شامل نہیں ہوتی۔ یہ وہ پیسہ ہے جو سو رہا ہے، جبکہ اسی پیسے کو کاروبار، تعلیم یا صحت پر خرچ کر کے پورے معاشرے کو جگایا جا سکتا تھا۔ یہاں آپ اصل تحریر میں مصنف کے اپنے الفاظ دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح زیور ڈیڈ منی کی طرح نسل در نسل بیکار پڑا رہتا ہے۔ جلیس کا پوائنٹ بالکل صاف ہے، یہی سرمایہ اگر گردش میں آئے، اگر اس سے کاروبار، تعلیم یا نئی صنعتوں میں لگایا جائے تو یہ پورے معاشرے کی تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اچھا، اب یہ تو ہوئی معیشت کی بات، ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ جنون ہماری زبان میں کیسے گھس گیا ہے۔ مصنف یہاں ایک بہت ہی مزے کا نکتہ اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری زبان میں کان سے جڑے محاورے اتنے زیادہ کیوں ہیں؟ کان پکنا، ایک کان سے سن کر دوسرے سے اڑا دینا۔ جلیس کا خیال ہے کہ چونکہ کان ہی زیورات پہننے کا سب سے بڑا مرکز ہیں، تو شاید ہماری زبان بھی لاشعوری طور پر اس بوجھ، اس بے حسی اور ان سنی کرنے کی عادت کو ظاہر کرتی ہے جو اس سماجی دباؤ سے پیدا ہوتی ہے۔ اب ہم اس پورے تجزیے کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، جو شاید سب سے خوبصورت حصہ ہے۔ اتنی دلیلوں، اتنے طنز کے بعد ابراہیم جلیس اپنی پوری بات کو صرف ایک شعر میں سمیٹ دیتے ہیں، اور یہی ان کے قلم کی طاقت ہے کہ وہ سخت سے سخت تنقید کو بھی شاعری کی خوبصورتی میں ڈھال دیتے ہیں۔ شعر کا پیغام بالکل صاف اور بہت گہرا ہے۔ جو چیز قدرتی طور پہ خوبصورت ہے، اسے بناوٹی سہاروں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جلیس کہتے ہیں، ذرا چاند کو تو دیکھو، کیا اسے سجنے کے لیے کسی گہنے کی ضرورت ہے؟ ان کے نزدیک زیورات کا یہ بوجھ قدرتی خوبصورتی پر ایک گہن کی طرح ہے، جو اسے نکھارتا نہیں بلکہ چھپا دیتا ہے۔ اصل حسن تو سادگی میں ہی ہے۔ ابراہیم جلیس نے یہ باتیں کئی دہائیوں پہلے لکھی تھیں، لیکن ان کا سوال آج بھی اتنا ہی اہم ہے۔ انہوں نے سونے کو مردہ روپیہ کہا تھا،
تو آئیے ایک لمحے کے لیے سوچیں، آج کے دور میں ہماری زندگیوں میں مردہ روپیہ کیا ہے؟ کیا وہ مہنگے گیجٹس ہیں جو ہم استعمال نہیں کرتے؟ کیا وہ سوشل میڈیا پر ضائع ہونے والے گھنٹے ہیں؟ یا وہ پرانی سوچ اور عادتیں ہیں جن میں ہم نے اپنی قیمتی توانائی اور وقت کو قید کر رکھا ہے؟ اس کا جواب ہم سب کو اپنے اندر تلاش کرنا ہے۔